الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کے ساتھ قرآن کریم کا خاص تعلق ہے، اسی لیے تراویح میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح تراویح سنت ہے، اسی طرح قرآن کریم کا تراویح کے اندر ایک دفعہ مکمل کرنا، چاہے پڑھنے کے اعتبار سے ہو یا سننے کے اعتبار سے ہو، یہ بھی سنت ہے، اس کا بھی اہتمام ضروری ہے۔ اور صرف قرآن کریم ہی کا نہیں بلکہ آسمانی جتنی کتابیں ہیں، تمام کی تمام کتابوں کا تعلق رمضان المبارک سے ہے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کل کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 100 صحیفے اور 4 بڑی بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ پھر فرمایا 50 صحیفے حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر توریت سے پہلے نازل ہوئے۔ اس طرح 100 صحیفے نازل ہوئے۔ اسی طرح فرمایا کہ 4 کتابیں توریت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ کتابیں اللہ نے رمضان ہی میں نازل فرمائی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ توریت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو 6 رمضان المبارک کو ملی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو 12 رمضان کو عطا کی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو 18 رمضان کو ملی، اور قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شب قدر میں نازل ہوا۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے قانون زندگی ہے اور دستور حیات ہے۔ بچے کے ماں کے پیٹ میں شروعات سے ہونے سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک جتنے مسائل دنیا میں آ سکتے ہیں یا جتنے حالات سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے، قرآن کریم میں ہر حال کا حل موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی قرآن کریم کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کے علوم اور معارف تک پہنچے، تو اس کو اپنے تمام مسائل کا حل قرآن کریم میں مل جائے گا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور صرف قرآن کریم ہی نہیں، سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب وحی کے ذریعے سے ہی ہوئی ہیں۔ وحی اللہ کے اس پیغام اور اس پیغام خداوندی کا نام ہے جو جبریل امین کے واسطے سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کے نازل ہونے کی مختلف کیفیتیں اور مختلف طریقے ہوا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے
اور آپ پر بہت بڑا بوجھ ہوتا تھا اور ایک آواز آپ کو سنائی دیتی تھی، اس آواز کی طرف آپ متوجہ ہو جایا کرتے تھے، اور متوجہ ہونے کے بعد اللہ کا جو پیغام بھی ہوتا تھا وہ آپ تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ یہ شکل اور یہ طریقہ وحی کا اللہ کے نبی علیہ السلام پر بہت سخت اور بہت مشقت والا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں دیکھا کرتی تھی سخت سردی کے موسم میں اور انتہائی جاڑے کے موقع پر جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے اور آپ کا پورا جسم پسینے کے اندر پسینہ آپ کے جسم سے بہنے لگتا تھا۔ دوسری شکل اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی کی یہ ہوتی تھی کہ جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت دحیہ کلبی تھا، بہت خوبصورت صحابی تھے۔ عام طور سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس وحی لے کر ان صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور عام صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ دحیہ کلبی آئے ہیں، لیکن جبریل امین ہوا کرتے تھے جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اسی طرح وحی کی ایک شکل یہ بھی ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام جو اللہ کا پیغام لے کر آنے والے تھے اپنی اصلی شکل کے اندر دکھائی دیے اور اپنی اصلی شکل میں تشریف لائے۔ ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی نے خود اس بات کی خواہش ظاہر فرمائی کہ آپ اپنی اصلی شکل کو ظاہر فرمائیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اصرار فرمایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کا سر آسمانوں پر لگا ہوا ہے اور اس کے پیر زمین کے 7ویں حصے کے اندر ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کا قد اتنا لمبا ہے کہ اگر ان کے سر کے بالوں سے چلنا شروع کرو تو پیر کے ناخن تک پہنچتے پہنچتے 14,000 برس لگ جائے۔ اللہ نے ان کو 100 بازو عطا فرمائے ہیں، جن میں سے 2 بازو یعنی اپنے 2 پر شب قدر کے اندر کھولتے ہیں، جس سے مشرق اور مغرب ڈھک جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اور آپ کے پاس جبریل امین آپ کی مختصر حیات طیبہ میں، یعنی اگر یوں کہیں کہ 63 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام پر جبریل امین 24,000 مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ جبریل امین کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لانا آپ کے لیے انتہائی تسلی کا سبب ہوا کرتا تھا۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی اس طرح بھی آتی تھی کہ آپ کو خواب کے ذریعے سے یا براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ہم کلام ہوتے تھے، بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے باتیں فرمائی ہیں۔ جو معراج کی رات میں ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج میں بلایا گیا، اور جبریل امین جو آپ کے رفیق سفر تھے انہوں نے بھی ایک مقام پر جا کر یہ کہہ دیا، اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یہاں سے بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی، یہاں سے آگے تو صرف آپ ہی تشریف لے جا سکتے ہیں، میری مجال نہیں ہے کہ میں یہاں سے آگے بڑھ سکوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام تنہا تشریف لے گئے، اور معراج کی اس رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے رب سے 50,000 باتیں فرمائی۔ اس میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے باتیں فرمائی ہیں۔ یہ بھی ایک وحی کا طریقہ رہا ہے، یہ صرف آپ کے حیات طیبہ میں ایک ہی مرتبہ ہوا ہے۔ بہرحال یہ مختلف طریقے اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی کے رہے ہیں۔ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سارا کا سارا قرآن کریم لیلۃ القدر کے اندر لوح محفوظ سے
آسمان دنیا پر یعنی بیت العزت جس کو بیت المعمور بھی کہتے ہیں، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتے 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیتا ہے دوبارہ زندگی میں اس کا نمبر نہیں آتا۔ وہ بیت المعمور ہے، بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں آسمانوں پر وہ کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کعبے پر، بیت المعمور پر قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور دوسری مرتبہ جو قرآن کریم کا نزول ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں جیسی جیسی ضرورت پیش آتی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن کریم نازل ہوا، اور 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مکمل فرمایا۔ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیتیں ہیں نازل ہونے کے اعتبار سے۔ سب سے آخری آیت جو قرآن کریم کی نازل ہوئی ہے نزول کے اعتبار سے وہ سورہ بقرہ کی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ نازل ہوئی ہے۔ باقی قرآن کریم کی ترتیب 114 صورتوں کی وہ بالکل اس سے الگ ہے۔ سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے، اور سب سے آخری صورت سورہ الناس ہے۔ قرآن کریم جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کریم کو خود بھی یاد کر لیا کرتے تھے اور صحابہ کو یاد کرا دیا کرتے تھے، اور یہ بھی طریقہ ہوا کرتا تھا قرآن کریم کی حفاظت کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ میں ایسے صحابہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، آپ ان کو بلا کر قرآن کریم کی وہ صورتیں اور قرآن کریم کی وہ آیتیں جو آپ پر نازل ہوا کرتی تھیں، آپ صحابہ سے اس کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ اس طرح قرآن کریم کی حفاظت کا سلسلہ شروع ہوا۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں۔ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے آپ نے دیکھا ہوگا جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو بعض صورتوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے اور یہ صورت مدنی ہے، اور غالباً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر مکی لکھا ہوا ہے یہ مکے میں نازل ہوئی ہے، اور جس پر مدنی لکھا ہوا ہے وہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے 2 حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہجرت سے پہلے کا ہے۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت کے اعلان کے بعد رہے۔ اللہ کے نبی پر ہجرت سے پہلے جو بھی قرآن کریم نازل ہوا وہ مکی قرآن کہلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور اپنی حیات طیبہ کے اخیر کے 10 سال آپ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ قرآن کریم کی وہ صورتیں اور قرآن کریم کی وہ آیتیں جو آپ کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مدنی کہلاتی ہیں۔ اس طرح یہ قرآن کریم کا 2 حصے ہیں، ایک مکی ہے اور ایک مدنی ہے۔ بعض صورتوں کے شروع میں مکی لکھا ہوتا ہے اور بعض صورتوں کے شروع میں مدنی لکھا ہوتا ہے۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے سچے خواب دکھائے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو خواب میں دیکھتے تھے اور جیسا دیکھتے تھے ویسا کا ویسا سامنے ظاہر میں ہو جایا کرتا تھا۔ سچے خواب آپ کو دکھائے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر کے غار حرا جو مکہ مکرمہ میں ہیں وہاں اپنے آپ کو لے جایا کرتے تھے، اور آپ دنوں وہاں رہا کرتے تھے، کئی دن آپ وہاں رہتے تھے۔ حجاج کرام جو ہمت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں چڑھنے کی اور چلنے کی، وہ حضرات غار حرا میں جا کر آئے ہیں۔ وہ غار حرا مکہ مکرمہ میں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے تھے اور تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی غار حرا کے اندر رمضان المبارک کی بعض علماء نے فرمایا ہے کہ 24 تاریخ تھی، بعض نے فرمایا ہے کہ شب قدر یا دوسری اور کوئی تاریخ تھی۔
جبریل امین تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئین، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ امی تھے، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ اگر آپ کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھتے تو کوئی نہ کوئی آپ کا استاد ہوتا، اور استاد جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، استاد کا مقام شاگرد کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے، استاد کا مقام شاگرد کے مقابلے میں اعلیٰ ہوتا ہے، استاد کا مقام شاگرد کے مقابلے کے اندر اونچا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اپنی ذات کے بعد کسی کی ذات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر نہیں بنائی، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس کو گوارا ہی نہیں کیا کہ میرے نبی کا کوئی استاد بنے، اس لیے جو بھی علم اللہ نے دیا وہ براہ راست اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام علم نہیں رکھتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسے بڑے معلم تھے کہ آپ نے فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے کسی بچے کے لیے اس کا باپ ہوتا ہے، اور میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے پہلوں کا علم بھی دیا گیا ہے اور مجھے بعد والوں کا علم بھی دیا گیا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے نبیوں کو عطا فرمایا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تنہا عطا فرمایا، مزید اپنے خزانہ خاص سے جو علوم پہلے نبیوں کو نہیں دیے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے امی ہونے کا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، اس لیے آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے آپ کو گلے لگایا اور گلے لگا کر بھینچا اور بہت زور سے دبایا اور چھوڑ کر فرمایا کہ آپ پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا، تیسری مرتبہ جبریل امین نے آپ کو زور سے دبایا اور بھینچا، اور اس کے بعد وہ اللہ کا پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے تھے، سورہ اقرا کی شروع کی آیتیں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور جبریل امین نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ اسی طرح اس کے بعد تقریباً 2.5 یا پونے 3 سال تک وحی کا سلسلہ آپ پر بند رہا، پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور قرآن کریم کی وہ آیت جو سورہ مدثر کی شروع کی ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ جائیے اور کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا قرآن کریم کی اس آیتوں میں حکم ہوا۔ اس طرح وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی یاد فرمایا، صحابہ کو یاد کرایا، اور اس کو لکھوانے کا سلسلہ بھی آپ نے جاری فرمایا۔ تقریباً علماء نے 40 ایسے صحابہ ذکر فرمائے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مختلف موقعوں پر وحی کو لکھا کرتے تھے۔ اس میں خلفائے راشدین بھی ہیں اور دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے زمانے میں صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ایسی تیار ہو گئی تھی جن کو قرآن کریم جس حال میں نازل ہوا تھا اسی طرح ازبر بالکل یاد ہو گیا تھا، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان ہیں۔ اس طرح اور ازواج مطہرات میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ یہ سب صحابہ اور صحابیات ازواج مطہرات قرآن کریم کے ماہر تھیں، اور ان میں ابی ابن کعب اور زید ابن ثابت، یہ دونوں حضرات قرآن کریم کے بڑے ماہر تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھول گئے،
پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کس نے لقمہ دیا تھا, کس نے بتایا تھا؟ تو ابی بن کعب کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے لقمہ دیا تھا اور میں نے بتایا تھا. آپ نے فرمایا تمہارے قرآن کریم پر مہارت کی وجہ سے مجھے یہی گمان تھا کہ تم ہی نے لقمہ دیا ہوگا. اسی طرح زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بڑے ذہین تھے اور بڑے یادداشت اور قرآن کریم کے بڑے ماہر تھے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت جو قرآن کریم کے ماہر تھی اور قرآن کریم کے بڑے قاری شمار ہوتے تھے, وہ ایک غزوے میں شہید ہو گئے. مسیلمہ ابن کذاب کے مقابلے کے اندر گئے اور وہ قاریوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی. تو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم تو صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہے, اگر اس طرح صحابہ کی بڑی جماعتیں شہید ہوتی رہیں گی تو قرآن کریم کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شروع کے اندر شرح صدر نہیں ہوا, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس کے بارے میں شرح صدر فرما دیا. دونوں حضرات نے مل کر حضرت زید بن ثابت کے لیے یہ خدمت ان کے سپرد کی اور کہا کہ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے اور ایک جگہ لکھنے کا تمہیں اہتمام کرنا ہے. چنانچہ صحابہ کو جو قرآن کریم یاد تھا اور صحابہ کے پاس مختلف مواقع پر جو قرآن کریم لکھا ہوا تھا اس کو جمع کیا, اور قرآن کریم جس طرح آج ہمارے پاس کتاب کی شکل میں ہے اس طرح کتاب کی شکل کے اندر قرآن کریم کا نسخہ تیار کیا گیا. اس کی خدمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی اور اس کی تکمیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جا کر ہوئی. اور قرآن کریم جس طرح کتابی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا. بعد میں صحابہ کرام نے اس کو کتاب کی شکل میں ایک جگہ جمع کیا تاکہ ہمارے لیے اور وہ حضرات جو عرب نہیں ہیں, افریقہ کے ممالک ہیں, اسی طرح یورپ کے ممالک ہیں, امریکہ اور ایشیا اور دوسری جگہ کے ممالک ہیں, وہاں کے لوگ عربی نہیں جانتے ہیں, ان کے لیے قرآن کریم کا سیکھنا اور قرآن کریم کا پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا اور اس کے علوم کو حاصل کرنا آسان ہو جائے, اس لیے قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیا گیا. عرب چونکہ قرآن کریم اور عربی زبان کے بڑے ماہر تھے, اس لیے ان کو اس بات کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ زبر زیر کے محتاج ہوں, حتیٰ کہ قرآن کریم پر لگے ہوئے نقطوں کے بھی محتاج نہیں تھے. جیسے با کے نیچے نقطہ ہوتا ہے, تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں, سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں, جیم کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے, خا کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے, شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں. ان نقطوں سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ سین کون سا ہے اور شین کون سا ہے, کہ سین خالی ہوتا ہے اور شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں. لیکن صحابہ عربی زبان کے اتنے ماہر تھے کہ ان کو نقطوں کی اور زیر زبر کی کوئی ضرورت نہیں تھی, وہ سمجھ جایا کرتے تھے کہاں شین ہے اور کہاں سین ہے. لیکن چونکہ قرآن کریم صرف عربوں ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں رہنے بسنے والے انسانوں کے لیے نازل ہوا, بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نازل ہوا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعد کے لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے یہ انتظام فرمایا کہ اس پر نقطے بھی لگائے گئے تاکہ پہچان سکیں کہ با کیا ہے اور تا کیا ہے اور سا کیا ہے اور جیم کون سا ہوتا ہے اور ہا کون سی ہوتی ہے اور خا کون سی ہوتی ہے. ان تمام حروف کو پہچاننے کے لیے نقطے لگائے گئے, زبر زیر بھی لگائے گئے. یہ کس نے لگائے؟ علماء نے مختلف لوگوں کے نام لکھے ہیں, لیکن مفسرین اکرام نے لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کے دور خلافت میں آپ کے حکم سے ایک بڑے عالم اور بزرگ تھے جن کو ابو الاسود دولی کہا جاتا تھا, انہوں نے یہ خدمت انجام دی اور انہوں نے قرآن کریم پر نقطے بھی لگائے اور انہوں نے قرآن کریم پر زیر و زبر بھی لگائے. اسی طرح اس بات کی ضرورت بھی پیش آئی کہ قرآن کریم میں مختلف مضامین ہیں اور ایک مضمون ختم ہوتا ہے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے, لہذا مضامین کی تقسیم کے سلسلے میں رکوع قائم کیے گئے. چنانچہ پورے قرآن کریم میں 540 رکوع ہیں, 540 رکوع پورے قرآن کریم کے اندر ہیں.
تراویح کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے، عام طور سے قرآن کریم 26ویں روزے کو یعنی 27ویں تراویح کو قرآن کریم ختم ہوتا ہے۔ اگر پہلے رمضان سے یعنی پہلی تراویح سے لے کر 27ویں شب یعنی 26ویں روزے تک ہم اگر تراویح کی رکعتوں کو شمار کریں تو 540 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک رکوع ایک رکعت میں پڑھا جائے تو قرآن کریم 26ویں روزے کو یعنی 27ویں تراویح میں جس طرح عام طور سے ختم ہوتا ہے، ایک ایک رکوع پڑھ کر پورا قرآن کریم تراویح کی 540 رکعتوں میں پورا ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اس طرح رکوع قائم کیے گئے۔ قرآن کریم کو بچوں کو یاد کرانے کے لیے، حفظ کرانے کے لیے، ان کی یادداشت کو باقی رکھنے کے لیے سپاروں کی تقسیم ہوئی اور 30 سپارے اس کے قائم کیے گئے۔ اس کے اندر مضامین کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا، بلکہ بالکل برابر کی تقسیم کہ اگر کسی سپارے پر 10 ورقے ہیں تو ہر سپارے پر آپ کو 10 ورقے ہی ملیں گے۔ اگر کسی سپارے میں 8 ورقے ہیں تو 8 ورقے ہی آپ کو ہر سپارے کے اندر ملیں گے۔ برابر کی تقسیم سپاروں کی گئی اور قرآن کریم کے 30 سپارے متعین کیے گئے، اس وجہ سے کہ اگر کوئی آدمی ایک سپارے کی روزانہ تلاوت کرے تو ایک مہینے میں جا کر اس کا قرآن کریم مکمل ہو جائے، تاکہ ہر مہینے اس کو قرآن کریم کے مکمل کرنے کی اور پورا قرآن کریم پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ لیکن صحابہ کرام کا معاملہ تو اس سے بالکل مختلف تھا۔ صحابہ کرام مہینے کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام تو ہر ہفتے قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے۔ ایک منزل صحابہ کرام کی ہوا کرتی تھی، اس ایک منزل صحابہ روزانہ پڑھا کرتے تھے اور 7ویں دن ان کا قرآن کریم ختم ہو جایا کرتا تھا۔ پہلی منزل سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نساء کے ختم پر ایک منزل، پھر سورہ مائدہ سے شروع ہوتی تھی اور اس کے بعد سورہ رعد پر جا کر وہ ختم ہو، سورہ جو ہے رعد پر، حجر پر، نحل پر ختم ہو جایا کرتی تھی، پھر سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی تھی اور سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو کر سورہ فرقان پر ایک منزل ہوتی تھی، اور پھر سورہ شعراء سے سورہ جو ہے شعراء سے شروع ہو کر ایک منزل شروع ہوتی تھی۔ اس طرح 7 منزلیں پورے قرآن کریم کے صحابہ نے تقسیم کر رکھی تھی اور 7 دن کے اندر وہ اپنا قرآن کریم مکمل کر لیا کرتے تھے۔ یعنی ہر ہفتے بجائے ہر مہینے ختم کرنے کے ہر ہفتے وہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ اس طرح قرآن کریم کو جمع کرنے اور قرآن کریم کو لکھنے اور قرآن کریم کے نزول کی، یہ وہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں۔ ہر مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے قرآن کریم سے اس کا تعلق ہونا چاہیے اور قرآن کریم کی یہ بنیادی معلومات ہمیں حاصل ہونی چاہیے تاکہ ہم سمجھیں اللہ کی کتاب کیسے نازل ہوئی، اس کی حفاظت کیسے کی گئی۔ اصل تو حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور قرآن کریم کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عام طور سے مسلمانوں کے سینوں کو اس کی حفاظت کا گنجینہ اور اس کی حفاظت کا خزانہ بنایا۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں۔ ابھی مرکز کے اندر ایک چھوٹے سے بچے نے جو مدراس کا رہنے والا ہے 7 مہینے کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر لیا، اور وہ بچہ زیادہ بڑا نہیں ہے، صرف 7 سال کا بچہ ہے۔ 7 سال کے بچے نے 7 مہینے میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے والد اس کو لے کر آتے تھے، وہ بچہ 7 سال کا کتنا سا ہوتا ہے، وہ اس کی چال بھی عجیب سی تھی کہ کھیلتا کودتا آتا تھا اور اس کو استاد کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس کے والد مرکز میں مسجد کے اندر نماز میں اور نفلوں میں مشغول ہو جاتے تھے، اور 2 گھنٹے 4 گھنٹے جتنی دیر بچہ مرکز میں پڑھتا تھا اتنی دیر وہ اس کے والد نماز میں اور دعا میں مشغول رہتے تھے، پھر وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر چلے جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بچے نے جو 7 سال کا ہے 7 مہینے میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حفاظت کا انتظام فرمایا کہ بچوں کے اور مسلمانوں کے اور قرآن کریم کے ماہروں کے اور قاریوں کے اور حافظوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا، اور ان کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خزانہ بنایا جس میں قرآن کریم محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ مسلمان کا دل ویران گھر کی طرح ہے
جیسے کسی کا گھر ویران ہوتا ہے اور ویران گھر پر شیاطین قبضہ کر لیتے ہیں، برے اثرات اس میں ہو جاتے ہیں جو گھر خالی پڑا رہتا ہے جس میں انسان نہیں رہتے۔ فرمایا کہ جس مسلمان کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ویران گھر کی طرح ہے، کل بیت الخرب، وہ بالکل ویران گھر کی طرح ہے۔ جس دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہوتا اس دل پر شیاطین کا قبضہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ قرآن کریم کی وہ صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں کم سے کم وہ اچھی طرح یاد کریں، تجوید کے ساتھ یاد کریں، کھڑے پڑے کے ساتھ یاد کریں، زبر زیر کی غلطی اس میں نہ ہو، کھینچنے یا اس کو نہ کھینچنے کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے ہم محفوظ رہیں، اور تجوید کے ساتھ قرآن کریم ہم وہ پڑھیں نماز میں جو قرآن کریم میں نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی وہ صورتیں اور وہ آیتیں جیسے آیت الکرسی ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے، جیسے سورہ یاسین ہے، جیسے سورہ واقعہ ہے، جیسے سورہ ملک ہے، جیسے جمعے کے دن پڑھی جانے والی سورہ کہف ہے، ان کو یاد کریں اور ان کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بڑے بڑے فضائل ارشاد فرمائے ہیں کہ ان صورتوں کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، قرآن کریم کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا یہ سورہ شفا ہے، سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا قرآن کریم کا دل ہے، سورہ واقعہ کے بارے میں فرمایا کہ سورہ واقعہ جو آدمی پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ اور روزی کی تنگی نہیں آتی ہے۔ اسی طرح فرمایا جو سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرے گا سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کریں گے۔ سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت جو کرے گا پورے ہفتے شیطان سے اور اس کے مکر و فریب سے اور دنیا میں آنے والے تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہم نیت کریں جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن سیکھیں، اور جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ اس کو صحیح کرنے کا اہتمام کریں، اور جو پڑھے ہوئے ہیں وہ اس کے معانی اور مطالب کو پڑھ کر کسی عالم کے پاس بیٹھ کر، کسی جاننے والے کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کا مفہوم کو سمجھیں۔ قرآن کریم کی تفسیر کا درس جہاں ہوتا ہے وہاں شرکت کیا کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن کریم میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اخبار پڑھتے ہیں، کوئی رسالہ پڑھتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اگر کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آتا فوری طور پر دوسرے سے پوچھتے ہیں ذرا اس کا مطلب سمجھا دو، سمجھ میں نہیں آیا۔ قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہم نہیں سمجھتے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے مطلب اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔